نفرت وہ چیز ہے جسے لمحے میں محسوس کیا جاتا ہے، اور محبت وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی کوئی توقع نہیں ہوتی۔ اللہ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو اور وہ آنسو جو خوف خدا سے گریں۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر خاص توجہ دیجیے۔ کعبے کے چکر لگانے سے انسانوں کو دیے چکر معاف نہیں ہو جاتے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ملنے کو گھر پہ ہی مل جائے، نہ ملے تو کعبے میں بھی نہ ملے۔ بات ہے طلب اور اخلاص کی۔ زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاذ پہلے سبق دیتا ہے، پھر امتحان لیتا ہے، لیکن زندگی پہلے امتحان لیتی ہے، پھر سبق دیتی ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، بیٹا، الفاظ جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، لوگ مطلب ہمیشہ اپنی مرضی کا نکالتے ہیں۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اس خاک کو معاف کر دے میرے اللہ، اس خاک میں جانے سے پہلے۔ اپنے والد سے ہم کلام رہو، یوں وہ بوڑھا جوان رہتا ہے۔ ذرا جو سمجھ آنے لگتی ہے کتاب حیات، زندگی اکثر نیا وقت پلٹ دیتی ہے۔ خشک ہونا ہے تو تعریف سنیے، اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لیں، اگر وہ آپ میں نہیں تو کہیں بھی نہیں۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں۔ جس دروازے سے شک اندر آتا ہے، محبت اور اعتماد اس دروازے سے باہر نکل جاتی ہے۔ جب کبھی وفا کی بات آتی ہے تو اشرف المخلوقات کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہی ہو۔ ابلتے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا، تمہارا غصہ جب اترے تو فیصلہ کرنا۔ غصے کی حالت میں لفظوں پر قابو رکھا کریں، یہ ننھے ننھے الفاظ بڑے بڑے گھاؤ لگانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایک چراغ سے کئی چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں، روشنی کم نہیں ہوتی اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، گھٹتی نہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالی سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے، اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ سمجھدار انسان وہ نہیں جو بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ سمجھدار انسان وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے۔ مشکل وقت دنیا کا ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے اور مومن کو تکلیف سے آزمایا جاتا ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے، وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ خوبصورت ہونا اہم نہیں، اہم ہونا خوبصورتی ہے۔ جھکو صرف وہاں پر جہاں تمہیں جھکانا ضد نہ ہو۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں مومن اللہ سے رجوع کرتا ہے اور انسان شیطان سے۔ جانے کیوں ایک خیال سا آیا، ہم نہ ہوں گے تو کیا کمی ہوگی۔ نماز محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو سامنے بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ زندگی کی ساری بلندیاں اللہ کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ سجدے طویل کر دیں، مشکلیں قلیل ہو جائیں گی۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔
مسکرائیں اور آگے بڑھ جائیں۔ اس سے اچھا انتقام اور کیا ہوگا؟ برائی برے لوگوں سے نہیں، اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے پاس آ جاتا ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ پیدا اس نے سارے سمندر کیے مگر محبت وہ صرف ایک آنسو کے قطرے سے کرتا ہے۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو قریب لانا چاہتا ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ تم پانی جیسا بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسا مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ آپ صبر کرتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی مدد کیا کرو۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان اسے کہتے ہیں جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ پریشانیوں کی دوا سجدہ ہے، اگر پھر بھی شفا نہ ملے تو دوا کی مقدار بڑھا دو۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت راستہ بدل لیتی ہے۔ رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا، وقت تو آپ کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے۔ امید رب سے رکھو، سب سے نہیں۔ یقین رکھیں، صبر رکھیں، وقت بھی بدلے گا، خوشیاں بھی اور نصیب بھی۔ جس وقت اللہ کا حکم آئے گا ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا، اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ ناکامی کامیابی کا متضاد نہیں، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے اور دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے پر سمجھ آتی ہیں۔ کہاں اب دعاؤں کی برکتیں، وہ نصیحتیں، وہ ہدایتیں؟ یہ مطالبوں کا خلوص ہے، یہ ضرورتوں کا سلام ہے۔ ماحول کی کڑواہٹ جب خون کا حصہ بنتی ہے تو خود بخود لہجوں سے مٹھاس کم ہو جاتی ہے۔ دینا شروع کر دیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی
جب تک اس سبق کو نہ سیکھا جائے جو اس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ مظلوم کے پاس کون سا اسم اعظم یا کون سا وظیفہ ہوتا ہے جو غیب سے فوراً فیصلہ کروا لیتا ہے؟ در حقیقت مظلوم کی آہ، اس کی آہوزاری اور بے بس ہو کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہی غیب سے فیصلہ کروا لیتا ہے۔ اس لیے مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر دھیان دو، کیونکہ تم جس رب کو پکار رہے ہو وہ بے زبانوں کی بھی سن لیتا ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ، ایک سے مانگو تو 1000 دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ جو لوگ ہر چیز خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں وہ یقینی طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے، کیونکہ فکر وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے۔ کسی کی تذلیل کر کے آپ اس انسان کو کمتر نہیں بنا سکتے، لیکن یہ عمل آپ کے ظرف کو کمتر بنا دیتا ہے۔ لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرنا، نظر انداز کرنا اور برے لوگوں سے کنارہ اختیار کر لینا، یہ آپ کی ذہنی پختگی کی علامت ہے، نہ کہ بزدلی کی۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ زندگی تصویر بھی ہے، تقدیر بھی، فرق تو صرف رنگوں کا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ دنیا کے ہر مقام میں ہار جیت ہوتی ہے، مگر اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، بن مانگے عطا ہوگا، اور تم اختتام میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ ہم سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں، اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے، اور لوگ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ اسے راضی کرنا بہت آسان ہے، ایک لمبا سجدہ اور چند آنسو۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔ ہمارے آنسوؤں کی قدر اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں ہے۔ خدایا مجھے میرے حال پر کبھی مت چھوڑنا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں انسان اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف اللہ کی نعمت ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے۔ ایڑیاں رگڑنا سیکھو، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے کہ نسلوں تک ختم نہیں ہوتا۔ اور پھر المیہ یہ بھی ہے کہ ہم سکون تو چاہتے ہیں لیکن نماز پڑھنا نہیں چاہتے۔ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جو آپ کو تب میسر ہوں جب ان کو کوئی اور میسر نہ ہو۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ آپ کی 1000 مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو اسے سب سے قیمتی تحفہ آپ جو دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ۔ زندگی میں ہم زبردستی کسی کو اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو، لیکن اس کے بارے میں بتانے والے شخص کی نیت درست نہ ہو۔
لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کیا کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، لیکن ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ اکثر مرتبہ نبوت بکریاں چرانے والوں کو ملی ہے، اور مرتبہ ولایت غلاموں اور فقیروں کو عطا کیا گیا ہے۔ جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور جس قدر اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اسی قدر اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہوں پر دلیر ہو جاؤ گے، بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے، بادشاہ، امراء اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے، تم فقراء میں بیٹھا کرو، عاجزی سیکھو گے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا، چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا، عالی جاں، اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جانا چاہیے، اور اگر چوری مجبور ہو کر کی ہو تو وقت کے حاکم کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ رشتے تو خدا پاک کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ انسانوں کے درمیان رشتے نہیں، رویے فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار اور مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برا چاہنے والوں کو بتاؤ، عزت اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اللہ کے دوستوں کی اندھیری رات بھی روز روشن کی طرح چمکتی ہے۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ 3 لوگ کبھی نہ بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا، جس نے مشکل میں ڈالا۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ دوست وہ ہیں کہ جب دیکھو تو آئینہ لگے، اور جب ساتھ چلے تو سایہ لگے، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کا ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جاتے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے، اس سے پہلے کہ ٹوٹ جاؤ، جھک جاؤ۔ وسوسے کی روئی کان سے نکال دو تاکہ تیرے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے سامنے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے لیے تیر اور مظلوم پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والے نے پوچھا، وہ کون سی؟ امام شافعی نے فرمایا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ قابل رحم ہے وہ قوم جو جنازوں کے ہجوم کے سوا کہیں اور اپنی آواز بلند نہیں کرتی، اور ماضی کی یادوں کے سوا اس کے پاس فخر کرنے کا کوئی سامان نہیں ہوتا۔ اگر انسان بڑے گناہ چھوڑ دے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں اللہ خود چھڑا دیتا ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔
محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں، الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز کی 2 بار قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ کچھ باتوں کو، کچھ چیزوں کو وقت اور اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کب کہنا ہے۔ نہیں آتا مانگنا تو صرف ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ سر جھکانے سے نماز ادا نہیں ہوتی، دل بھی جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں، پھر بھی حساب آپ سے، آپ کی نظروں کا ہی ہوگا۔ جب کوئی اپنا مر جاتا ہے تو قبرستان سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبے سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی جینے کے 2 ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ انسان اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر کر رکھ دے، اور کمزور اتنا کہ لہجوں اور لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ پتہ نہیں یہ برائی کیوں اتنی وزندار ہوتی ہے، لاکھ اچھائیوں پر غلبہ پا جاتی ہے۔ ہم انسان کسی کی ایک برائی کی وجہ سے اس کی لاکھ اچھائیوں کو بھلا دیتے ہیں، پھر وہی ایک برائی دل میں سدا زندہ رہتی ہے، مگر اچھائیاں زندگی بھر کے لیے مٹ جاتی ہیں۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، فریب، دھوکہ تو انسان کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ منافق دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے، مگر منافق انسان دوست بن کر ذلیل کرواتا ہے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کے چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ اللہ نے انسان کو دل دیا ہے، لیکن اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جس دن ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کام ہماری مرضی سے نہیں ہوتے وہ ہمارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن ہماری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ اچھے انسان کو دھوکہ دینے سے صرف یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے جیسے دھوکے باز ملیں گے، ہیرے موتی نہیں۔ سختیاں بڑھ رہی ہیں عالم کی، حوصلے مسکرائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع ہونے نہیں دیتا، وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ وہ تو خالق ہے، کہانی کو بدل بھی تو سکتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی قابل بھروسہ ہے تو وہ آپ کی اپنی ذات اور آپ کا رب ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی، مگر یہ وعدہ ضرور کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔
نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ مت کرنا کبھی غرور اپنے آپ پر ہے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ شکر کریں اور یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کی جاتی ہے، اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ خالص اور بے پناہ محبتیں صرف جنازوں پر ہی نچھاور کی جاتی ہیں۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ کا قرب پا لینا ایسی منزل ہے جس کے بعد کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کی نگاہ میں تم اب تک اس کے لاڈلے ہو، دنیا کی نظر میں تم پھر کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ پھر ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر کرو گے جن پر چلنے کے لیے تم بضد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ برائی ڈھونڈنے کا اتنا شوق ہے تو آئینے کا استعمال کیجیے، دوربین کا نہیں۔ سیانے کہتے ہیں امیر آسائش نہ چھوڑیں، صرف نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں پیٹ اور غرور بڑھ جائے تو اپنوں کو گلے لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں ہی نایاب ہیں۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ امیدیں انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو، تم بھی کمال کرتے ہو۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، سجدوں کو تمہارے لیے چنا جاتا ہے۔ قرآن مختصر قصہ ہے خدا اور بندے کی محبت کا۔ اگر سجدے کے بغیر روح کو سکون مل سکتا تو اللہ کبھی بھی اسے فرض قرار نہ دیتا۔ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں مایوسی ہو وہاں ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، جو کہ بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ لوگ یہ تو نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں، وہ فرماتا ہے میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کر لیتا ہوں۔ وہ راضی ہونے والوں سے ہی راضی رہتا ہے۔ تم اپنا دل اس کی رضا میں مطمئن کر لو، پھر دیکھنا وہ بھی اپنی رضا کو تمہارے دل کے مطابق کر دے گا۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہوتا ہے، ایک آگے اور دوسرا پیچھے، مگر نہ آگے والا غرور محسوس کرتا ہے نہ پیچھے والا توہین، کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ پل بھر میں جگہ بدلنے والی ہے۔ اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان نہ ہوں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی، بلکہ بہترین راستے پہ لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ اگر تم غلامی کی زنجیر کاٹنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر بیڑیوں سے بندھا ہوا اپنا پاؤں ہی کاٹ ڈالو، کیونکہ غلامانہ تندرستی سے آزادانہ معذوری
لاکھ درجہ بہتر ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی عظمت کبھی شکست نہ کھانے میں نہیں بلکہ ہر بار گر کر دوبارہ اٹھنے میں ہے۔ کامیابی زیادہ تر ان لوگوں کے پاس آتی ہے جن کے پاس اسے دیکھنے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستے سہولت سے کٹ سکیں۔ کفن بھی کیا چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال ہی نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ ہی آخری بار۔ غلطی پر پردہ تو صرف اللہ کی ذات ڈال سکتی ہے، انسان تو صرف عیب اچھالنا جانتا ہے۔ جو لوگ زندگی بھر مدارس کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے جنازوں پر مدرسوں کے بچے قرآن پڑھنے آتے ہیں کیونکہ ان کی اولادیں اس قابل نہیں ہوتی۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ لوگ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر دیتے ہیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح ہونا ہی ہے، اس لیے پر امید رہو۔ اللہ تعالیٰ کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور کسی تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پر کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا صبر کریں تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ رنج بھی اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا گیا ہو اور اسے صبر سے برداشت کیا ہوگا تو وہ اس شاہ کے دربار میں جا کر تعریف کرے گا اور وہ بندہ پھر انعام کا حقدار بن جائے گا۔ عقل نے سوال کیا، کیا موت سے زیادہ کوئی دردناک چیز ہے؟ موت نے جواب دیا، محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ خاک بدن کا مرتبہ پہچان اے آدمی، تیرے لیے خدا نے فرشتے جھکائے ہیں۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے، بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، بے شک سب اللہ کے حکم سے ہیں۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی ہے انسان، مسکرانا سیکھ لے وجہ تلاش نہ کر۔ فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے، بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے، بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ تم کسی اور سے امید لگا کر خود کو توڑ لیتے ہو، تم زندگی کر کے خود کو کھو دیتے ہو۔ کوئی لے جائے گا تمہیں خوابوں کے پار یہ سمجھ لیتے ہو، لے آئی ہے نا زندگی تمہیں ایسے موڑ پر
کہ تم رب کو یاد کرتے ہو۔ پوری دنیا کو سمجھ کر کچھ حاصل نہ ہوا تو اب تم خود کو سمجھتے ہو۔ دل میں رب ہونے کے باوجود سکون ڈھونڈتے ہو، ٹوٹ کر کسی اور کے ہاتھوں تم خدا سے شکوہ کرتے ہو۔ مومن پر 3 احسان کرو، نفع نہیں کر سکتے تو نقصان نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو، خوشی نہیں دے سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ انسان بہت کچھ جاننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ بہت کم جانتا ہے۔ ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں بے ادب لوگ ادب پر بات کرتے ہیں۔ اذان کی آواز پر ایک بھی دکان بند نہیں ہوتی، اور ایک گولی کی آواز اور زلزلے کا ایک جھٹکا آنے پر لوگ پوری بازار چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ موت کا خوف ہے، مگر جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا ڈر نہیں۔ بدی کی تلاش میں ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن آپ ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، لیکن ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ نفرت اور نظر اندازی وہ عمل ہیں جسے ایک لمحے میں محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ محبت اور وفاداری وہ چیزیں ہیں جس کو ثابت کرنے میں ساری زندگی بھی بیت سکتی ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ صبر کرنا سیکھ لو، اللہ سب جانتا ہے کہ آپ کب کب کن وقتوں سے گزرے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ سجدے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ زمین پر کی جانے والی سرگوشی آسمان پر گونجتی ہے۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا سا ادب سیکھ لیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ جہاں 4 لوگوں میں بیٹھ کر ہم مزے لے لے کر کسی غیر موجود شخص کی برائیاں کرتے ہیں، یقین جانے وہاں سے اٹھتے ہی ہماری بھی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ خود کو ہر ایک سے اعلیٰ اور افضل اور دوسروں کو حقیر جاننا تکبر ہی ہے۔ کچھ چیزیں ٹوٹنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ غرور۔ انسان جو کچھ چاہتا ہے کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے۔ تو قاصر پر نہیں، قادر پر توکل کر۔ کوئی انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔
حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، جب مجھے عشق کی نماز اور فرض کی نماز میں فرق پتہ چلا تو میں نے 40 برس کی نماز قضا پائی۔ جو وسوسے کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ لوگوں کے درمیان اللہ اس طرح روشن ہے جیسے ستاروں میں چاند۔ اگر تو نہیں دیکھتا ہے تو یہ دنیا تو معدوم نہیں ہے۔ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لے، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ اس گناہ کا گواہ اللہ خود ہوتا ہے۔ قدر کرنا سیکھیں، کوئی بار بار نہیں آتا زندگی میں۔ تم وہاں سکون چاہتے ہو جہاں آدم کو سزا کے لیے بھیجا گیا تھا۔ گر جانا ناکامی نہیں، گرنے کے بعد وہیں پڑے رہنا ناکامی ہے۔ کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے، جیسا ظرف ویسے الفاظ، اور ظرف دو چیزوں کا پتہ دیتا ہے، تربیت اور نسب کا۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے، چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ زندگی کی منافق زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ وہ بلندی کس کام کی جس پہ انسان چڑھے اور پھر انسانیت سے گر جائے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ دنیا میں انسان کو ہر چیز مل جاتی ہے، صرف اپنی غلطی نہیں ملتی۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے، فقط چند سانسیں ہیں، وہ بھی رب کی محتاج ہیں۔ کیوں میں امید کا دامن چھوڑ دوں، معجزے مشکلوں میں ہوتے ہیں۔ سجدوں کے بدلے بھی بشر فردوس چاہتا ہے، کتنا نادان ہے، عشق میں بھی ہوش چاہتا ہے۔ تو خود سے ہی نہیں آشنا، تیری ذات تجھ پہ ہی راز ہے، تیرے قلب میں ہے چھپا ہوا، تیری روح کو جس کی تلاش ہے۔ گم ہے جو تیری آنکھ کا منظر تلاش کر، باہر جو کھو گیا ہے وہ اندر تلاش کر، جو تجھ کو تیری ذات سے باہر نکال دے، دشت جنون میں ایسا قلندر تلاش کر۔ محبوب کچھ عطا کرے یا نہ کرے، عاشق کی طلب ایسی ہو کہ پہچانا جائے۔ طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو رہبر خود بخود دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے۔ بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔ ہر شخص ہے خدا بننے میں مصروف، یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ انسان کے اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پھر پڑھا لکھا جاہل ہے۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہتا ہے تو ہو جا۔ اے خدا، تو روح کو وہ مقام عطا کر جہاں بغیر حروف کے کلام جاری ہو جائے۔ وہ مجھے کافروں میں گنتے ہیں جو نہیں جانتے خدا کیا ہے۔ بابا فرید گنج شکر جب کسی کو دعا دیتے تو فرماتے، جا تجھے عشق ہو۔ کچھ عقل کے متوالے، کچھ عشق کے دیوانے، پرواز کہاں تک ہے کس کی یہ خدا جانے۔ وہ مرض عشق ہی کیا جس میں جلد شفا ملے، کون مانگے خوشیوں کی دعا جس کو درد میں خدا ملے۔ اے خاک کے پتلے، تجھے ادراک نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے تجھ میں فقط خاک نہیں ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، ہمیں مشکلوں سے نکال دے۔ خاک سے دور کہیں اور مقام مانگتی ہے، روح تخلیق سے پہلے کا جہاں مانگتی ہے۔ دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں، پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ اگر حقیقت الفت سے باخبر ہوتے، فرشتے آرزو کرتے کہ ہم بشر ہوتے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ اور تکلیف اکیلے ہی دیکھنی ہے۔
خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنا غم خود اٹھا سکو۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، صرف ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ فرق بس اتنا فرق ہوتا ہے، آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا آپ سے زیادہ دلچسپ ان کو کوئی اور مل جاتا ہے۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جاتا ہے تو طوفان بن جاتا ہے، اور اگر انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ کسی کو دھوکہ دے کر یہ مت سمجھو کہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سمجھو کہ اسے تم پر کتنا یقین تھا۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ اس شخص کو کبھی دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن کسی مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دے سکو تو ساری اچھائیاں کنویں میں گرا دی جاتی ہیں۔ بچہ دنیا میں صرف ایک ہنر لے کر آتا ہے اور وہ ہے رونا۔ بچہ رو رو کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے، مگر کتنے بد نصیب ہوں گے ہم لوگ اگر ہم رو کر اپنے اس رب سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکیں جو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت ہم سے کرتا ہے۔ کبھی کبھار اپنے احساسات و خواہشات اور جذبات قربان کر کے دوسروں کی خاطر مثبت فیصلہ ہی دلی اطمینان اور خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کرنے والا اللہ کو پسند ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہر مشکل کے وقت کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یقیناً مشکل آسان ہو جائے گی۔ شہد کی مکھیوں کے اتفاق سے شہد بنتا ہے، اللہ نے اتفاق میں کتنی لذت رکھی ہے۔ خود پہ کیا گیا غرور انسان کو بہت زور سے پٹخ دیتا ہے، لوگوں کی نظروں سے بھی اور ہمیں ہمارے مقام سے بھی۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جس قدر بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ برائی سے بچنے کا آسان حل لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، کیونکہ اس کے بعد لوگ آپ کو برائی نہیں کرنے دیں گے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی آواز کو پست رکھو، برے ناموں سے کسی کو مت پکارو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔